بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک یہی ہیں وہ لوگ، الذین جنہوں نے اشتروا خرید لیا، الحیات زندگی کو، الدنیا دنیا کی، بالآخرہ آخرت کے بدلے میں، پس لا نہیں، یخفف کم کیا جائے گا، عنہم ان سے، عن سے ہم ان، العذاب عذاب، واو اور لا نہیں ہم وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے، دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دے دی ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، پس نہ ہی ان سے عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کسی قسم کی مدد کی جائے گی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 86 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ آیت کے ضمن میں جب اللہ پاک نے بیان فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا اور ان کو اپنے گھروں سے نہیں نکالنا، یعنی اپنے ساتھیوں، اپنے ہم مذہبوں کے خلاف کسی دوسرے کی مدد نہیں کرنی، لیکن انہوں نے ایسا کیا تھا۔ اور تیسرا حکم ان کے لیے یہ تھا کہ وہ اگر ان کا کوئی ساتھی دوست، اگر ان کا کوئی ہم مذہب کہیں قید میں چلا جائے تو اس کو فدیہ دے کے چھڑا لیں۔ بنی اسرائیل نے ایسا کیا تھا کہ انہوں نے قید سے چھڑانے والی بات کو تو یاد رکھا، فدیہ دے کے آزاد کرا کے اپنی جو واہ سمیٹنا تو ان کو یاد رہا، لیکن دوسری دونوں باتیں انہوں نے نظر انداز کر لی۔ انہوں نے اپنے ہی ساتھیوں، اپنے ہی دوستوں، اپنے ہی ہم مذہبوں کے خلاف دشمن کا ساتھ دے کر ان کے قتل عام کیا اور ان کو ان کے اپنے علاقے سے، اپنے وطن سے نکلنے پہ ان کو مجبور کر دیا، یعنی کبھی ایک جس کا پلڑا باری ہوتا وہی دوسرے کو نقصان پہنچا دیتا۔ اور اس میں انہوں نے یعنی اپنی تورات، اپنی کتاب کے 2 احکامات کو نظر انداز کر دیا اور ایک پہ عمل کیا، تو اسی کی سزا اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام جو انہوں نے کیا ہے، یہ بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ دنیا میں بھی ذلت ہے اس کی اور آخرت میں بھی۔ کیوں؟ کہ اللہ کے ہاں وہ اطاعت قبول ہے جو مکمل ہو، بعض کو ماننا اور بعض کو نہ ماننا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے دنیاوی مفاد کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دی تھی، تو جن لوگوں سے اللہ پاک نے عہد لیا تھا، اور اگر کوئی احکام انہوں نے قبول بھی کیا یا اس پہ عمل بھی کیا تو وہ بھی دنیا کے خیال سے نبھایا، جیسے فدیہ دینا، یہ بھی دنیا کے لیے نبھایا کہ لوگ خوش ہوں گے، یا ہمارا یہ جو جن لوگوں کو ہم چھڑائیں گے کل آ کے ہمارا خیال رکھیں گے، ہمارا ساتھ تعاون کریں گے، اور اس طرح کی چیزیں ان کے ذہن میں تھی۔ اور لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے احکام کو نظر انداز کر دیا، تو اس کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی تو کوئی وہاں پہ سفارش نہیں ہوگی، کوئی ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ اصل میں اس آیت مبارکہ میں شریعت کے حکم کو مان لینے اور نظر انداز کرنے کی سزا ہے، یعنی کچھ کو ماننا اور کچھ کو نظر انداز کرنا، اس کی بہت بڑی اللہ پاک نے سزا بیان فرمائی ہے۔ پہلی بات تو اللہ پاک نے ان کا رویہ بیان فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کی زندگی کو انہوں نے آخرت کے مقابلے میں ترجیح دے دی ہے۔ میری پیاری بہنیں خود ہی سمجھ رہی ہوں گی کہ اس میں ہمارے لیے عملی پہلو کیا ہے۔ ہم نے بھی تو دنیا کو ترجیح دے دی ہے، ہر معاملے میں، ہر چیز میں ہم صرف دنیا کو دیکھتے ہیں، بہت کم ہم ایسے ہوتے ہیں کہ ہم آخرت کو ترجیح دیں۔ ہم جب بھی کوئی لیں، کوئی چیز خریدیں، کچھ دیں، کچھ خرچ کریں، کھائیں پئیں، سوئیں، اٹھیں بیٹھیں، ہماری ہر چیز کا محور جو ہے وہ دنیا ہوتی ہے۔ ہمیں یہ نہ ہو جائے، ہمیں یہ مسئلہ نہ ہو جائے، ہمیں لوگ کیا کہیں گے، جو دیکھ رہا ہے وہ کیا کہے گا، میں اچھی لگ رہی ہوں، میں نہیں لگ رہی ہوں، میری چیزیں کیسی ہیں، میں نے جو تعلیم حاصل کرنی ہے اس تعلیم سے مجھے دنیا میں کتنا فائدہ ہوگا، کتنا نفع ہوگا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سے شرعی اعتبار سے دین اور دنیا الگ چیزیں نہیں ہیں، یہ 2 پارٹ ہیں انسان کی زندگی کے، ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے۔
دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ یا اسلام یا دین بنانے سے منع نہیں کرتا، اس کی تیاری کی منع نہیں کرتا، لیکن اس انداز سے ہو دنیا کی تیاری، اس انداز سے ہو دنیا کے کام کاج کہ ان کے مقابلے میں، ان کے بدلے میں کہیں آخرت نظر انداز نہ ہو رہی ہو، اللہ کے احکامات نہ روندے جا رہے ہوں۔ اگر اللہ کے احکامات بھی ان پہ بھی عمل پیرا ہوں، اللہ کے احکامات کے مطابق بھی زندگی گزر رہی ہو، تو ساتھ ساتھ دنیا کے کام کرنا، یہ دنیاوی تعلیم تو کوئی ہے ہی نہیں، تعلیم تو ساری اللہ کی طرف سے ہے، علم اللہ کی طرف سے ودیت آیا ہے۔ بیٹا پوچھ رہا تھا کہ یہ اسکول کہاں سے بنے، میں نے کہا یہ تو اللہ پاک کی طرف سے بنے، کہتے نہیں اللہ سے تو قرآن بنا ہے صرف۔ میں نے ہمارے ہاں یہ کنسپٹ یہ ہے کہ دین بالکل الگ چیز ہے، دنیاوی تعلیم الگ چیز ہے، نہیں۔ اگر ہم اسلامی حدود کے دائرے میں رہ کے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں گے تو وہ بھی ہمارے اسلام کا حکم ہے کہ آپ تعلیم حاصل کرو، آپ محنت کرو، آپ رزق حلال کماؤ، اچھا کماؤ، زیادہ کماؤ، تاکہ ہم خود بھی کسی کی محتاج نہ رہو، خود بھی اچھی زندگی گزارو اور دوسروں کے لیے بھی ہیلپ فل ثابت ہو جاؤ۔ ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا، لیکن اس میں جو ترجیح دینے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف دنیا کے مفاد کو ترجیح دی تھی، دنیا کا فائدہ دیکھا ہر لحاظ سے، ہر چیز سے۔ وہی بات کہ وہ تو چلے گئے، ان کو اپنے اعمال کی اب سزا مل رہی ہوگی، لیکن ہمارے پاس یہ آیت مبارکہ کیوں آئی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھ لو ابھی کہ کہیں تم بھی دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح تو نہیں دے رہے۔ تو ہمیں اپنی صبح و شام، دن رات، 24 گھنٹوں میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ دنیا کی صرف دنیا کے لیے تو نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے نا، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا مانگو، صرف دنیا نہ مانگو۔ جنہوں نے صرف دنیا مانگی تو ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ آپ دنیا بھی مانگو اور اس کے ساتھ ہی آخرت بھی مانگو، اور اسی طرح سے تیاری دنیا کے لیے بھی کرو لیکن اس کے ساتھ آخرت کی تیاری بھی ہو۔ آخرت کی اس کے ساتھ تیاری کیسے ہوگی؟ کہ ہم دنیاوی کاموں کو بھی اللہ کے حدود کے بتائی ہوئی حدود کے دائرے میں رہ کے کریں، اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کے دائرے میں رہ کے کریں، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کی روشنی میں کریں، تو ہمارے لیے دنیا بھی آخرت ہی ہو جائے گی، آخرت ہی کی تیاری ہو جائے گی۔ مثلاً ہم بالکل ٹوٹلی ایسی تعلیم ہے جو ہمیں لگ رہا ہے کہ سائنس کی کوئی تعلیم ہے جس کے تعلق آخرت سے نہیں ہے، لیکن ہم اس میں جب نیت اچھی سی خوبصورت سی نیت کر لیں گے کہ یا اللہ یہ میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ میں اس سے اپنے ملک کو فائدہ پہنچاؤں، میں اپنے اسلام کو فائدہ پہنچاؤں، میں اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچاؤں، اپنے گھر والوں کو رزق حلال کما کے کھلاؤں، تو وہی کام جو ہمیں لگ رہا ہے بظاہر یہ صرف دنیاوی کام ہے، وہی ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اب یہ تو کنسپٹ تقریباً کلیئر ہی ہے، لیکن یعنی ہماری نیت دنیاوی کام کو بھی بہت نیک اور اچھا بنا دے گی۔ لیکن اب یہ ہے کہ ہم اگر کوئی مثلاً بے پردگی کر رہے ہیں یا جو بھی جتنے بھی گناہ ہیں دنیا میں، اللہ پاک نے جتنے دنیا میں گناہ بنے ہوئے ہیں ان سارے گناہوں کو کر رہے ہیں، تو ہم اس کے بدلے میں جو نیکی ہے، اچھائی تھی، اس کو ہم نہیں کر رہے، اس کو چھوڑ رہے ہیں، تو پھر کون سی چیز کو ہم نے ترجیح دی؟ ہم نے دنیا کو ترجیح دی ہے نا، کیونکہ اس گناہ سے ہمیں دنیا میں بظاہر یہ نہیں کہ کچھ ہمیں لگ رہا ہے کہ فائدہ اس میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم یہ جو دنیا کام کر رہے ہیں اس میں ہماری لذت ہے، ہمیں فائدہ ہے، لوگ ہماری تعریف کر رہے ہیں، ہم اچھے لگ رہے ہیں۔ ہم یہ فیشن سارے کیوں کرتے ہیں؟ ایسے فیشن بھی ہم کرتے ہیں جو ہمارے اللہ میاں کو بالکل پسند نہیں ہے، ہم وہ فیشن بھی بڑے شوق سے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ دنیا میں ہمیں جو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ اچھے لگ رہے ہیں، تو یہ ترجیح ہو گئی نا۔ یہ ترجیح ہے کہ ہم آخرت میں، چونکہ پتہ تھا ہمیں کہ یہ چیز ہمیں اللہ کے ہاں نہیں مقبول ہے، اللہ پاک اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول اس سے ناراض ہوں گے، لیکن ہم وہ کام کر رہے ہیں کیونکہ دنیا میں ہو دنیا میں تو ویسے خوش کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے یہ بات کہ جتنے مرضی ہم فیشن کر لیں، جتنا میک اپ کر لیں، جتنے ہم پیارے لگ جائیں، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی خوش نہیں ہوگا۔ جن کو دکھانے کے لیے ہم اتنا کچھ کرتے ہیں کوئی خوش نہیں ہوگا۔ اگر کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے، اپنے لیے بھی کرتے ہیں، تو ہم اپنے لیے وہی چیزیں کیوں نہیں پسند کر لیتے جو ہمارے اللہ میاں کو پسند ہے؟ اگر اپنے لیے کر رہے ہیں تو ہم اپنی پسند اپنے رب کی پسند کے اوپر کیوں نہیں ڈھال لیتے؟ اگر ہم ایسا کر لیں گے تو پھر ہماری دنیا کی زندگی کی ترجیح نہیں ہوگی، پھر آخرت کی ترجیح ہوگی۔ دنیا کی ترجیح یہی ہے کہ ہم ہر کام یہ اپنی ذات کے لیے کریں یا کسی کو دکھانے کے لیے کریں، لیکن وہ اللہ کی
کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہو. ہمیں خود پتہ ہوتا ہے، ہر چیز پتہ ہوتی ہے، پھر بھی ہم چاہتے ہیں اللہ اس کے بارے میں کوئی حدیث بتا دیں جی یہ چیز کیوں منع ہے، یہ نیلز بڑے رکھنا لڑکیوں کو کیوں منع ہے، یہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا ہے، یہ حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے. ہم ریزنز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو چیز اتنی مشہور ہو جائے، جس کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے، تو وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ تو ہرگز نہیں ہوتی. جیسے وہ جملہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا کہ میں موسیقی اس لیے نہیں سنتا کہ میں موسیقی اس لیے نہیں سنتا کہ یہ حرام ہے، بلکہ میں اس لیے نہیں سنتا کہ میرے اللہ کو ناپسند ہے. تو بہت ساری چیزیں اگر ہمیں حرام حلال کا نام بھی پتہ ہو، ہمیں اس کے بارے میں واضح حکم نہ بھی پتہ ہو، آیت حدیث نہ بھی نظر آ رہی ہو، لیکن ہمیں یہ ضرور پتہ ہوتا ہے کہ یہ رب کریم کو پسند نہیں ہے، تو کیا ہی مزہ ہو کہ ہم یہ کہہ دیں، اپنے ہر کام میں یہ چیک کر لیں کہ کیا میرا رب اس سے راضی ہوگا یا میرا رب ناراض ہوگا. تو وہاں ہماری ترجیح کلیئر ہو جائے گی. اگر ہم رب کی رضا کو اپنی رضا بنا لیں تو پھر ہماری کیا ہوگی، ہم آخرت کو ترجیح دے رہے ہیں. اگر ہم صرف اور صرف دنیا یا اپنی ذات یا اپنا نفس یا اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں خوش کرنے کے لیے، تو پھر وہ دنیا کی ترجیح ہوگی. پھر اللہ پاک نے ان کی یہ سزا بیان فرما دی بنی اسرائیل کی کہ جو اس طرح دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، انہوں نے خرید لیا ہے دنیا کو آخرت کے بدلے میں. بہت دفعہ تو ہم خریدتے بھی ہیں نا، پیسے دیکھ کے بھی ایسی لغویات، ایسے گناہ کے کام، ایسی چیزیں ہم خریدتے ہیں جن میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جن میں گناہ ہی گناہ ہوتا ہے، سراسر گناہ ہوتا ہے. لیکن ہم کتنا پیسہ لگا کے ہم اس کو خریدتے ہیں، کتنا پیسہ ہم لوگ لغویات میں اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، تو یہ خریدنا ہی ہوا نا. تو پھر اللہ پاک ان کی سزا یہ بیان فرما رہے کہ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا، کم بھی نہیں کیا جائے گا. معاف کرنا تو وہی بات ہے، دور کی بات کہ اللہ پاک ان سے عذاب کو کم بھی نہیں کریں گے. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. تو میری پیاری بہنوں، ہم نے اپنی نیتیں کر لینی ہے، ہم نے اپنا ارادہ کر لینا ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دینی ہے. ہم ایک کوشش کر لیں، اس کے بعد تھوڑی بہت غلطی ہوگی تو رب تو معاف کرنے والا ہے، وہ ہلکا کیا ہو پورا معاف کر دے گا، وہ ہماری مدد بھی کرے گا، وہ ناصر ہے. لیکن یہ کہ پہلے ہم تھوڑی سی کوشش ضرور کریں گے کہ ہم جو کام کریں وہ دنیاوی زندگی کی ترجیح نہ ہو، وہ دنیا کو نہ خرید رہے ہو. ہم ایسا کام کر لیں کہ دنیا بھی آ جائے اس کے اندر، کیونکہ یہاں بھی ہم نے کافی حصہ زندگی کا گزارنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہماری آخرت کہیں نہ خراب نہ ہو رہی ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.